میں آپ کی ایک مدد کر سکتا کہ جماعت تلاش کرنے میں کیا چیزیں دیکھنی چاہیے. 5 باتیں. نمبر 1، نان سیکٹیرین ہو. اپنا مسلک حنفی ہے اس پر عمل کرو، اہل حدیث ہو اس پر عمل کرو، مالکی ہو شافعی ہو کرو، لیکن جماعت کی بنیاد نہ حنفیت ہو، نہ اہل حدیثیت ہو، نہ کچھ ہو، نہ بریلویت ہو، نہ دیوبندیت ہو. مان لیتے کہ بات ٹھیک ہے. نمبر 2، اس کا ڈکلیئرڈ گول ہونا چاہیے نظام بدلنا، ورنہ نیکی کے کام تو اور بھی بہت سے. کوئی مدرسہ تجوید القرآن کھول دینا، کوئی اور کچھ کام کر دینا، کوئی دعوت و تبلیغ کے اندر لگ جانا، کوئی درس و تدریس میں لگ جانا، کوئی تصنیف و تالیف میں کچھ کام کرنا، کام بہت ہے. لیکن ڈکلیئرڈ گول ہونا چاہیے. یہ سارے کام کرنے ہوں گے، لیکن سب کا ہدف کیا ہوگا؟ اقامت دین، نظام کو بدلنا، باطل نظام کو جڑ سے اکھیڑنا اور حق کے نظام کو قائم کرنا. یہ گویا کہ دوسرا وصف لازم ہے. نمبر 3، اس کا ڈسپلن ہونا چاہیے سم و طاعت والا، لسن اینڈ اوبے. اس لیے کہ نظام بدلیں گے تو بڑے ہیوی آڈز کے ساتھ مقابلہ کرنا پڑے گا. جن طبقات کے مفادات اس غلط نظام کے ساتھ وابستہ وہ کبھی آپ کو اجازت نہیں دیں گے کہ آپ نظام بدلیں. دے وانٹ اسٹیٹس کو، تاکہ ہمارے مفادات پر کوئی آنچ نہ آئے. وہ تو کہیں گے لوگوں سے گرڈ اپ یور لائنز، کم، تمہارے امتیازات اور تمہارے ویسٹڈ انٹرسٹ کو خطرہ لاحق ہو گیا، روکو ان کا راستہ. اس وقت تصادم کے مرحلے میں موب کام نہیں دے سکتا، منظم جماعت کام دے سکتی ہے. لہذا تھرڈ پری ریکویزٹ یہ ہے کہ اس کا نظم سم و طاعت کا ہو. پھر میں کہہ دیتا ہوں ساتھی، اور بہتر یہ ہے کہ وہ بیعت سم و طاعت اور بیعت شخصی، لیکن بیعت اگر دستوری ہے تب بھی ٹھیک ہے، تقاضا پورا ہوتا ہے. نمبر 4 یہ کہ اس سے یہ پوچھا جائے کہ تمہارا طریقہ کار کیا ہے، ہاؤ ڈو یو وانٹ ٹو پروسیڈ، اور اس کا سیرت النبی سے کیا رابطہ ہے، کیا تعلق ہے. آپ نے اس سے انفر کیا ہے تو کیسے کیا ہے، کہیں ڈفر کیا ہے تو کیوں کیا ہے، کیسے کیا. فریم آف ریفرنس ہیز ٹو بی اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم. 5ویں بات میں کہتا ہوں کہ اس کی قیادت کے قریب ہو کر سونگ ہو کہ خلوص کی خوشبو آتی ہے کہ نہیں. یہ سونگنا کا لفظ استعمال کرتا ہوں، دل میں اتر کو تو نہیں دیکھ سکتے ہیں، لیکن یہ سونگ لیتا ہے آدمی. یہ دھندا ہے، دنیاوی کاروبار ہے، دین کے نام پر یا واقعی دین کا کام ہے. پیچھے چلنے والوں کو نہ دیکھیں، جو قیادت ہے اس کے قریب جا کر دیکھیں. قیادت کسی ایک شخص کا نام نہیں ہے، لیکن ہے ایک قیادت. اس لیے کہ پیچھے چلنے والوں میں تو حضور کے پیچھے منافق بھی تھے. ہو وہ قیادت کے قریب جا کر سونگ ہو کہ اگر خلوص کی خوشبو آتی ہے. پھر میں کہتا ہوں اگر یہ 5 چیزیں 33% مارکس بھی دے سکے کسی کو تو اس میں شامل ہونا فرض عین ہے. میرا سارا زور اس لفظ فرض پر ہے، فرض عین.